السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جدید پنجابی نظم گو شاعروں پر ہے۔ سب سے پہلے ہم جدید نظم کی تعریف پڑھیں گے۔ جدید نظم کی روش 20ویں صدی کے عالمی ادب کے مقبول شعری میلان سے منسلک ہونے کی غماز ہے، جس کی حد بندی ترقی پسند تحریک کے مصنفین کرتے ہیں۔ اس تحریک کے باعث ادب کا رخ فارسی کے بجائے انگریزی کی جانب مڑ گیا اور اس طرح نظم معرہ، آزاد نظم اور ہائیکو جیسی اصناف بھی پنجابی ادب کا حصہ بننا شروع ہو گئی۔ پنجابی میں جدید نظم کا زیادہ رجحان پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا۔ اس قسم کی شاعری میں شریف کنجاہی، احمد راہی، باقی صدیقی اور منیر نیازی کو ابتدائی شعراء کے طور پر پہچانا جاتا ہے، اور احمد راہی کی کتاب ترنجن کو اس سلسلے کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند اہم شعراء کا مختصر تذکرہ ذیل میں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم شریف کنجاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ شریف کنجاہی کو جدید نظم کا سرخیل کہا جاتا ہے، جنہوں نے پنجابی نظم کو جدید خیالات اور جدید اسلوب کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس سلسلے میں ان کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو ترقی پسند تحریک کے دور سے لے کر پاکستان بننے سے قبل تک لکھی گئی تھی۔ اس سلسلے میں شریف کنجاہی کی کتاب جگراتے کی نظموں کے اختتام پر دیے گئے سن ہر نظم کے سال تحریر کا پتہ دیتے ہیں، جن پر 1938 سے 1947 تک کے زمانے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ شریف کنجاہی کی نظموں کے بارے میں ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد رقم دراز ہے۔ شریف کنجاہی کی نظموں میں کئی ایک موضوعات کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، جیسے انسانیت سے پیار، شخصی آزادی، اپنی دھرتی اور دھرتی پر بسنے والوں کے دکھوں اور غموں کا مرثیہ، دوسری عالمی جنگ کے لیے انگریزی فوج میں جبری بھرتی اور ماؤں بہنوں کے احساسات کی ترجمانی، افراتفری سے جنم لینے والی سیاسی اور سماجی فضا کا ذکر، غیر حقیقی معاشرتی رسم و رواج کی نفی، تقسیم ہند کے پس منظر میں ہونے والے قتل و غارت اور ظلم کی کہانی، ہجرت کے لاخ عمل سے گزر کر اپنی دھرتی پر آنے والے باتوں کے علاوہ شریف کنجاہی کی شاعری میں رومانوی فضا کی کئی نظمیں بھی شامل ہیں۔ احمد راہی بھی جدید نظم کے ایک اہم شاعر ہے۔ جدید نظم کی پہلی کتاب ترنجن کے اشاعت کے باعث احمد راہی کو بھی پنجابی کے ان لکھاریوں میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے جدید نظم کی جانب قدم بڑھایا۔ پنجابی نظموں کی ابتدائی کتاب ترنجن اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کا پہلا ایڈیشن 1992 میں شائع ہوا، تو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی اس کی مانگ بڑھ گئی۔ 1994 میں بھارت میں گورمکھی رسم و خلط میں یہ کتاب شائع کر کے وہاں کے قارئین کو مستفید کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دو جانب کے لکھاریوں نے احمد راہی کی نظموں کے حوالے سے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ گوربخش سنگھ ترنجن کے تیسرے ایڈیشن میں شامل کیا گیا، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ احمد راہی صاحب، جن کے کچھ گیت اور خیالات اس کتاب میں شامل ہیں، اردو کے اچھے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی خواہش ابھری اور پنجاب کے جذبات و خیالات و خواہشات، کچھ غم و اندوہ کو انہوں نے ان گیتوں اور نظموں میں تحریر کیا ہے۔ مجھے پاکستان کی پنجابی شاعری کے بارے میں مکمل علم تو نہیں ہے، لیکن یہ یقیناً پہلی شاعری کاوش ہو سکتی ہے۔ اس کو پڑھ کر قارئین مستفید ہو سکیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گیت اور نظمیں پنجابی ادب کا ایسا شعری گلدستہ ہے جسے پڑھ کر ہمیں کسی اوپرے دیس یا اوپری تہذیب و تمدن کی جھلک یا مہک نظر نہیں آتی۔ پنجابی کے جدید نظم گو شعراء میں ایک منیر نیازی کا نام بہت اہم اور معروف مانا جاتا ہے۔ منیر نیازی کا نام اردو نظم کے ساتھ ساتھ پنجابی نظم میں بھی اتنا معروف ہو چکا ہے، تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ منیر نیازی نے پنجابی مختصر نظموں کو رواج دیا، جس میں نئی امکانات کو روشناس کرانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ان کی نظمیں انتہائی سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، اسی بنا پر ان کی کتاب سفر دی رات کے پیش لفظ میں بانو قدسیہ لکھتی ہیں۔ ہمارے پنجابی شاعروں نے روایت بنا لی ہے کہ ٹھیٹھ دیہاتی بولی اور مشکل پنجابی الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی شاعری میں شامل کرتے ہیں اور اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ منیر نے ان سے ہٹ کر منفرد راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے نظموں میں کہیں کہیں اردو، ہندی اور فارسی کے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کی بجائے پنجابی کے آسان اور شیریں لفظ بھی برتے جا سکتے تھے۔ پتہ نہیں اس میں کیا بھید ہے، مگر کوئی بھید ہے ضرور۔ خیر، چاہے کوئی بات ہو، لیکن یہ بات بھی انکار نہیں ہے کہ قادر یار سے لے کر آج تک
کہیں پنجابی شاعری کا نیا تجربہ ہوا ہے تو وہ منیر کے حوصلے سے ہوا ہے۔ منیر نیازی کے نظم میں سے ایک مختصر نظم ایک موقع تھے نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عارف عبد المتین کا نام ہے جو پنجابی کے نظم گو شعراء میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ عارف عبد المتین کا نام پنجابی ادب میں خاصا معروف سمجھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے جدید شاعری میں اپنا لوہا منوایا۔ وہاں تنقید کے میدان میں بھی انہیں اعلیٰ پائے کا نقاد تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے ان دنوں کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے نازش کاشمیری لکھتی ہے، عارف عبد المتین برصغیر پاک و ہند کی ان چند شخصیات میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے شاعری اور تنقید دونوں اصناف میں دل اور دماغ کے حوالے سے صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھائے اور ان جوہر کی غیر معمولی قدر و قیمت اور مرصع نگاری کے باعث انہیں ایک عہد آفری شاعر اور نظریہ ساز نقاد کی حیثیت سے علمی اور ادبی حلقوں سے خاصی پذیرائی ملی۔